ہے فضول باتوں کی بجائے آپ آرام کریں تاکہ اگلے دن کی عبادت کے لیے آپ تازہ دم ہو سکیں۔ 9 ذو الحج کی فجر کی نماز میدان منا میں ہی پڑھی جائے گی اور پھر اس کے بعد میدان عرفات کی طرف روانگی ہوگی۔ اب میدان منا سے لاکھوں حاجی، 30 لاکھ 35 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے لوگ، اور یہ 30-35 وہ ہیں جو اس آنکھ سے نظر آتے ہیں، اور وہاں وہ بھی ہوتے ہیں جو اس آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ لہٰذا بڑے احتیاط سے، بڑے ادب سے، اور بعض اوقات ہمیں جو ایک عام سا آدمی دکھائی دے رہا ہوتا ہے جس کے چہرے پہ کوئی ٹیگ نہیں ہے، اور وہاں تو سارے کے سارے انسلی چادروں میں ہیں، ہو سکتا ہے ہم جسے بڑا معمولی عام سا شخص سمجھ رہے ہوں، وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقرب ہو، وہ اللہ کو بڑا محبوب ہو، وہ اللہ کو بڑا پیارا ہو۔ لہٰذا صرف زبان نہیں روکنی، اپنے خیالات کو بھی روکیں۔ کسی ساتھ جانے والے پہ دماغ میں بھی کومنٹ مت کریں، تبصرے مت کریں کسی کی رنگت پہ، کسی کی چال پہ، کسی کے سامان پہ، کسی کے اٹھنے بیٹھنے کے ادب اور انداز پہ۔ زبان نہیں، دماغ اور خیال کو بھی قابو میں رکھنا ہے۔ اب میدان عرفات کی طرف سب جائیں گے، اور 9 ذو الحج کو زوال سے پہلے پہلے میدان عرفات میں ضرور پہنچیں، اور جب 9 ذو الحج کو زوال کا وقت ہو جائے، وقت ظہر کا آغاز ہو جائے، تو اب جو بھی خوش نصیب احرام کے ساتھ، نیت کے ساتھ میدان عرفات میں موجود ہے، اس کا حج ادا ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پر جو 9 ذو الحج کو میدان عرفات میں ٹھہرنا ہے، اسے وقوف عرفات کہتے ہیں، وقوف عرفہ کہتے ہیں، یہ حج کا رکن اعظم۔ 8 ذو الحج کو احرام ہم نے مکہ مکرمہ سے ہی باندھ لینا ہے، احرام باندھ کے ہم میدان منا میں آ گئے۔ 9 کو زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں ٹھہرنا، وہیں پر دعائیں مانگنی ہیں۔ یہی قبولیت کے لمحات ہیں، یہ وہ ساعتیں ہیں جن میں اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پہ فخر کا اظہار فرماتا ہے۔ اور میدان عرفات دراصل علماء کہتے ہیں یہ میدان قیامت کا نقشہ ہے، کسی کے تن پہ سلا ہوا لباس نہیں ہے، ایک عام دہاڑی دار بھی ہے اور ایک بڑا ملینر اور بلینر بھی ہے، لیکن سب کے سب انسلی چادریں اوڑے ہوئے ہیں، اور سب کے سب وہاں جبل رحمت کے قریب سب کی زبانوں پہ ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دراصل اللہ پاک سکھا رہا ہے کہ رب کی کائنات کتنی بڑی ہے۔ وہاں کالے رنگ کے بھی ہوں گے، وہاں گورے رنگ کے بھی ہوں گے، وہاں سانولی رنگت کے لوگ بھی ہوں گے، وہاں اچھے نقش و نگار والے بھی ہوں گے، اور عام معمولی لوگ بھی ہوں گے۔ وہ سارے کے سارے امیر غریب بڑے بڑے بادشاہ بھی وہیں ہوتے ہیں، اور اڑے عام اور معمولی ملازم بھی وہیں پہ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ کا جلوہ دکھا رہا، اور ساتھ ہی وہاں بیٹھ کر ایک بار یاد کر لیجئے، اللہ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے کہ تم کاروبار بھی چھوڑ آئے، تم بیوی بچے بھی چھوڑ آئے، تم گھر بار بھی چھوڑ آئے، تم یہاں آ گئے، تمہارے آنے سے پیچھے کچھ بھی رکا نہیں ہے، سب اسی طرح سے چل رہا ہے۔ اسی طرح سے جب دنیا چھوڑ جاؤ گے پھر بھی تمہارے بعد کچھ بھی نہیں رکنے والا۔ سو کوشش کرو کہ اپنے رب کے فرما بردار بن کے رہو، اپنے رب کی فرما برداری کو اپنا شعار بناؤ۔ وقوف عرفہ یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الحج عرفہ، فرمایا حج یہ ہے ہی میدان عرفات میں ٹھہرنے کا نام، یہ حج کا رکن اعظم ہے، اور اصل میں یہ صرف وقوف اور دعا ہے۔ بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں وہاں ظہر اور عصر کی نماز اگر نہیں ملی امام کے ساتھ تو ہمارا حج فوت ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ امام کے ساتھ جب ظاہر گئے ہیں، عبادت کے لیے گئے تو نماز تو پڑھنی ہے، وہ ادا کی جائے گی، لیکن حج کا رکن اعظم وہ نماز نہیں ہے۔ نمازیں اکٹھی کی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ کچھ وقت نماز کے لیے بھی لگانے کی بجائے اس روز دعا اور استغفار میں لگایا جائے۔ توبہ اور استغفار جو میدان عرفات کا مقصود حقیقی ہے، اس کے لیے ظہر اور عصر کی نمازوں کو بھی اکٹھا کر دیا جائے۔ تو اصل جو رکن اعظم ہے وہ میدان عرفات میں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، توبہ و استغفار کرنا، اور اس کی رحمت سے اپنی جھولیوں کو بھرنا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں گی، خطبہ ہوتا ہے، وہاں بعض جگہوں پہ آواز بھی نہیں آ رہی ہوتی، عربی میں دیا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، وہ خطبہ سنت ہے لیکن حج کا رکن نہیں ہے۔ اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں خطبے کی آواز نہیں آئی، ہمیں سمجھ نہیں آئی تو شاید ہمارا حج تو ادا ہوا یا نہیں ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دونوں نمازوں کی اکٹھی ادائیگی بھی سنت ہے، وہ خطبہ بھی سنت ہے، رکن اعظم وہاں ٹھہرنا۔
ادھر ادھر توجہ کی بجائے اپنے دل پہ توجہ رکھیں اور اپنے رب کی رحمت پہ توجہ رکھیں. یہی وقوف عرفہ ہے. سورج ڈوبنے تک وہاں سے باہر نہیں نکلنا ہے. جب سورج غروب ہو جائے، اب مغرب کا وقت ہے لیکن وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. اب وہاں سے چل کے ہم واپس میدان مزدلفہ میں آئیں گے. یہ منی اور عرفات کے درمیان میں جاتے ہوئے وہاں سے گزر کے جاتے ہیں لیکن ٹھہرتے نہیں ہیں. واپسی پہ وہاں ٹھہریں گے. میدان مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی جائیں گی. وہیں پر رات کو قیام ہوگا. یہ شب مزدلفہ کہلاتی ہے اور یہ 9 اور 10 کی درمیانی رات ہے. یہ بھی بڑی بابرکت اور عظیم رات ہوتی ہے. کوشش کریں کہ اگر بیدار ہیں تو عبادت میں مشغول ہوں، اور اگر عبادت کے لیے تھکاوٹ ہے، ظاہر ہے سارا دن وقوف کیا ہے، تو پھر آرام کریں. فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اگلا دن 10 ذو الحج کا دن ہوگا. یہ حج کا تیسرا دن ہے. نماز فجر میدان مزدلفہ میں ہی ادا کی جائے گی. وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے. وقوف عرفہ یہ فرض تھا. خدا نخواستہ اگر کسی نے وقوف عرفہ نہیں کیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اب وہ دم دے دے یا وہ بدنہ دے دے، کچھ بھی نہیں. اگر کسی طرح سے وہ وقوف سے محروم رہ گیا تو اس کا حج ہی رہ جائے گا. اس لیے یہ بھی بعض تجویز دی جاتی ہے کہ جو زیارات ہیں کوشش کریں حج کے بعد ادا کریں. پہاڑیوں پہ چڑھنا ہوتا ہے، ہم جیسے لوگ عادی نہیں ہوتے ہیں. خدا نخواستہ پاؤں سلپ ہو گیا، کہیں گر گئے، ہاسپٹلائز ہو گئے. کوشش ہوتی ہے سعودی گورنمنٹ کی کہ جو ہاسپٹل میں بھی حاجی ہیں انہیں کسی طرح میدان عرفات میں پہنچا دیا جائے. لیکن اللہ معاف فرمائے بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اسٹریچر پہ بھی لے جانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا ہے. تو ایسی صورت سے اوائڈ کرنے کے لیے ان نیسیسری جو ایڈونچر ہے اس سے گریز کریں حج سے پہلے. وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے. کسی بھی وجہ سے اگر وہ رہ گیا ہے تو حج ادا ہی نہیں ہوگا. وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے اور یہ وقوف فجر کی نماز کے بعد ہونا ہے. لہذا فجر کی نماز کوشش کر کے میدان مزدلفہ ہی میں ادا کریں، وقت کے اندر ادا کریں. آج کل فون پہ سارا وقت کی بھی سہولت ملتی ہے. وہاں بعض اوقات جو معلم یا منتظم ہوتے ہیں وہ فجر سے بھی پہلے وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لے جانے کی. اس سے بچیں. فجر کی نماز 10 ذو الحج کو میدان مزدلفہ ہی میں ادا کریں. کچھ دیر تھوڑا سا قیام کر کے دعا مانگیں، استغفار، اور پھر اس کے بعد ہم میدان منی کی طرف آئیں گے. اب یہ 10 ذو الحج کا دن ہے. میدان منی میں آ کر جو جمرات ہیں، جو بڑے بڑے ستون بنے ہوئے ہیں، ان میں سے جو جمرہ عقبہ، بڑا شیطان جو ہے صرف اس کو کنکر مارنے، اور وہ جو کنکر ہیں وہ اسی میدان مزدلفہ سے لینے. ٹوٹل ہمیں 49 کنکر چاہیے ہوں گے، 49، ایک کم 50. احتیاطاً کچھ زیادہ لے لیں. ان کو دھونا ضروری نہیں ہے لیکن اٹھاتے وقت صاف اور صحیح جو ہیں وہ لے لیں. دھو بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. کپڑے کی کسی تھیلے میں یا بوتل میں کسی بھی جگہ اس کو محفوظ کر لیا جائے. بہت بڑے بڑے بھی نہیں لینے، زیادہ چھوٹے بھی نہیں. مناسب سے کھجور کی گٹھلی کے برابر وہ کنکر جو ہے وہ ہونے چاہیے، وہ وہاں سے لے لیے جائیں. 10 ذو الحج کو میدان منی میں آ کر صرف بڑے شیطان کو 7 کنکر مارے جائیں گے. اور ہر کنکر جو ہے جب ماریں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، بہت زیادہ زور سے بھاگ کے دوڑ کے، یہ ساری چیزیں غیر ضروری ہیں. اصل جو کام کرنے کا ہے کہ کنکر مارتے ہوئے ہم اپنے اندر غور کریں کہ ہمارے اندر جو شیطان کی دعوت چھپی ہوئی ہے کسی بھی حوالے سے، ہم اس دعوت کا انکار کریں. شیطان کی ترغیبات سے خود کو بچائیں. یہ کنکر ایک سمبل ہے. زندگی میں بڑے موقع آئیں گے جب شیطان ہماری راہ میں آئے گا. ایک طرف اللہ کا حکم ہوگا، ایک طرف شیطان ہوگا. وہ جنس کے حوالے سے بھی ہوگا، وہ مال کے حوالے سے بھی ہوگا، وہ معاشرتی تعلقات کے حوالے سے بھی ہوگا، وہ حلال اور حرام کے حوالے سے بھی ہوگا. ہمیں بتا کے، کنکر ہاتھ میں تھما کے، اس جمرہ کو رمی کروا کے، مروا کے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جیسے اسے مار رہے ہو، اندر جو شیطان دعوت دیتا ہے اس کو بھی ٹھکرانا، اس کا بھی انکار کرنا. لہٰذا معمولی جو ہے وہ انداز سے، لیکن اس جمرہ تک کنکر کا پہنچنا ضروری ہے. اگر وہ پہلے ہی گر گیا تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. 7 کنکر مارنے ہیں. اتنی طاقت سے ضرور ماریں کہ وہ اس دیوار بہت بڑی ہے، مس ہونے کا جو ہے امکان نہیں ہوتا، لیکن بہت آہستہ سے پھینکیں گے تو وہ پہنچے گا ہی نہیں. لہٰذا اس تک پہنچنا ضروری. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ایک کنکر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یوں 7 کنکر صرف ماریں گے. اور پھر اس کے بعد باہر آ جائیں گے ان جمرات سے. دوسرا کام جو 10 ذو الحج کو کرنا ہے، پہلا کام کیا ہے رمی کہتے ہیں اس کو، دوسرا کام ہے قربانی کرنا. جو حج تمتع کرنے والے، جس کا ہم نے شروع میں بتایا، اس پر یہ قربانی واجب ہے. اور یہ وہ قربانی جو یہاں ہم سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے کرتے ہیں، یہ وہ قربانی نہیں ہے، یہ شکرانے کی قربانی.
کہ اللہ نے ہمیں ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کی نعمت بخشی ہے، اس کے شکرانے کے طور پر یہ قربانی کرنا متمتع پر واجب ہے۔ یعنی جس نے پہلے عمرے کا احرام باندھا تھا، پھر 8 کو حج کا احرام باندھ کے حج کیا ہے، اب 10 ذوالحج کو جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد وہ قربانی کرے گا، اور قربانی کرنے کے بعد پھر سر کے بال یا حلق کروائے گا اور یا بال چھوٹے کروائے گا۔ یہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ جو عمرے کیے ہیں تو سر پہ تو بال ہی نہیں ہے، بال نہ بھی ہو تو اس طرح پھر بھی سر پہ پھیرنا ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ چھوٹے چھوٹے بھی بال ہیں، جب آپ اس طرح پھیریں گے تو اس میں جو بھی کٹے گا وہ ضروری اور لازمی ہے۔ اگر پہلے نہیں کٹوایا تو آپ حلق کروا لیں۔ حضور نے 3 بار حلق کروانے والوں کے لیے دعا مانگی اور 1 بار بال چھوٹے کرانے والوں کے لیے دعا مانگی۔ سو حلق کو ہی ترجیح دینی چاہیے۔ یہ تیسرا کام ہو گیا، پہلا رمی، دوسرا قربانی اور تیسرا سر منڈانا۔ اس کے بعد چوتھا کام جو حج کا دوسرا رکن ہے، طواف زیارت۔ طواف زیارت 10 ذوالحج کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے افضل 10 کو کرنا ہے، لیکن اس دن رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کوشش کریں اگر ٹھہر کے شام کو چلے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر تھکاوٹ ہے، طبیعت کچھ خراب محسوس ہو رہی ہے تو 11 کو بھی کر سکتے ہیں۔ 12 کو بھی جو غروب آفتاب سے پہلے پہلے طواف زیارت کیا جا سکتا ہے، اسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ حج میں یہی 2 چیزیں فرض ہیں، ایک وقوف عرفہ اور دوسرا طواف زیارت، باقی چیزیں یا واجب ہیں یا سنت ہے۔ طواف زیارت میں چونکہ رش بہت ہوتا ہے تو رمل اور جو کرنا وہاں ممکن نہیں ہوتا، صفا مروہ پہ بھی بڑا رش ہوتا ہے، اس لیے جب ہم نے عمرہ کا احرام کھول لیا تھا اس کے بعد ایک نفلی طواف اگر بیت اللہ کا کر لیا جائے اور اس میں رمل بھی کر لیا جائے اور صفا مروہ کی سعی بھی کر لی جائے، تو یہ جو طواف زیارت ہے اس میں پھر اگر صفا مروہ کی سعی نہ کریں تو وہ جو پہلے سعی کی ہے وہ اس کے قائم مقام ہو جائے۔ اور سادگی سے صرف یہ کہ طواف زیارت کر کے پھر واپس ہم نے مینا میں آنا ہے۔ 10 کو یہ اہم ترین کام، سب سے مصروف ترین دن حاجی کا 10 ذوالحج کا ہے، اس لیے حاجی پر نہ نماز عید پڑھنا واجب ہے، نہ سنت ابراہیمی والی قربانی اس پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر کرنا چاہے یہاں فون کر کے انتظام کروا لے، جانے سے پہلے کر جائے، جیسا بھی ہے، لیکن 10 ذوالحج کو اس نے رمی کرنی ہے، پھر اس نے قربانی کرنی ہے جو حج تمتع کی ہے، پھر اس نے سر منڈانا ہے، پھر اس نے طواف زیارت کرنا ہے۔ یہ کر کے پھر واپس مینا میں آئیں گے، رات وہیں گزاریں گے۔ 11 اور 12 کو صرف اور صرف اس نے رمی کرنی۔ 11 کو رمی زوال کے بعد ہوگی، سورج ڈھلنے کے بعد تینوں جمروں کی رمی ہوگی۔ 21 کنکر 11 والے دن، 7 ایک کو، 7 دوسرے کو اور 7 تیسرے کو مارے جائیں گے۔ زوال کے بعد سنت ہے، لیکن چونکہ رش زیادہ ہو رہا ہے، 3 ملین 3.5 ملین لوگ، بہت سے فلور بنا دیے گئے ہیں انتظامی طور پر۔ وہاں سعودی عرب کے مفتیان کرام نے اب کہا ہے کہ آپ راؤنڈ دا کلاک رمی کر لیا کریں، تو انتظامی لحاظ سے فقہا فرماتے ہیں پھر اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ انفرادی طور پہ کوشش کر کے زوال کے بعد کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ سنت طریقہ یہی ہے۔ مگر اس میں پھر میں وہی عرض کروں، بحث میں الجھ جانا، تم غلط کر رہے ہو میں صحیح کر رہا ہوں، یہ مقصود شریعت نہیں ہے، یہ وہ معاملات نہیں ہیں جس میں حج پہ کوئی اثر پڑتا ہو یا حج کی قبولیت پہ کوئی اثر پڑتا ہو۔ ہاں اس بحث میں اگر ہم اپنی زبانوں کو بے لگام کریں گے تو اس میں بعض اوقات ہم گنہگار ہو جائیں گے، لہٰذا اس میں اس طرح کی بحث میں مت پڑیں۔ 11 والے دن بھی صرف رمی کرنی ہے، باقی وقت وہیں گزارنا ہے، لیکن کیسے، کن باتوں سے بچنا، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ پھر 12 والے دن بھی زوال کے بعد سنت ہے، تینوں جمرات کی رمی کریں گے، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ 10 کو جب ہم نے طواف زیارت کیا تھا، حج کا احرام کھل گیا، تمام پابندیاں ختم ہو گئیں، بلکہ سر مڑاتے ہی احرام کھل گیا۔ طواف زیارت ہم سلے ہوئے کپڑوں میں بھی کر سکتے ہیں، اور جب طواف زیارت کر لیا ہے اب ساری پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب 11 اور 12 کو میدان مینا میں جا کے ہم نے رہنا ہے، راتیں وہیں گزارنی ہیں۔ دن میں طواف کے لیے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن رش زیادہ ہوتا ہے، لوگوں نے طواف زیارت کرنا ہوتا ہے۔ ہم اگر ایثار کرتے ہوئے دیگر عبادات میں مسجد خیف میں وہاں رہیں کہ ہمارے وہ بھائی بہن جنہوں نے طواف زیارت نہیں کیا وہ اطمینان سے کریں، تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے۔ 11 اور 12 کو عام لباس میں، عام طریقے سے، بغیر پابندیوں کے ہم نے مینا میں رہنا ہے۔ جب 12 کو ہم تینوں جمرات کی رمی کر لیں گے تو الحمدللہ ہمارے جتنے بھی مناسک حج ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہماری جتنے دن ہم نے اگر مکہ میں رہنا ہے، جتنے عمرے کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں، اور جب وہاں سے مکہ سے ہماری روانگی ہو، بھلے جدہ کے لیے یا مدینہ شریف، وہاں سے ہم نے فلائٹ لینی ہے، روانگی کے وقت پھر آخری جو طواف ہے وہ بھی واجب ہے، جسے طواف وداع
یا طواف رخصت کہا جاتا ہے، وہ کر کے پھر ہم مکہ مکرمہ سے چلے جائیں۔ یہ حج کے مناسک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات وہ حج سے پہلے کچھ حجاج کو مدینہ شریف لے جاتے ہیں، کچھ کو حج کے بعد لے جاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کی حاضری یہ ان مسلمان کی زندگی کا سب سے اہم ترین لمحہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ ہے، فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، سنن دارقطنی میں یہ حدیث کریمہ ہے، فرمایا جس نے میرے روضہ اطہر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اور ایک روایت میں فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی، فرمایا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ رسول اللہ نے اسے ناپسند فرمایا، لہٰذا بیت اللہ شریف کے جو مناسک حج ہیں اس کے بعد یا اس سے پہلے جیسے بھی منتظمین طے کریں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوں، جتنے دن رہیں کوشش کریں کثرت کے ساتھ روضہ رسول کی زیارت ہو، مسجد نبوی کی حاضری ہو، وہاں کی زیارتیں، وہاں کے مقامات، جتنا وقت ہو بہتر انداز میں ہم صرف کریں، فضولیات سے بچیں، غیبتوں سے بچیں، چغلیوں سے بچیں، اپنے فون کے غلط استعمال سے بچیں۔ وہاں کی حاضری، وہاں جی بھر کے رسول اللہ کی بارگاہ کی حاضری، آپ کی خدمت اقدس میں صلاۃ و سلام، جنت البقیع کی حاضری، شہدائے احد کی حاضری، دیگر وہاں پر جو زیارتیں ہیں وہ جی بھر کے کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیسے عظیم اور مقدس شہر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حرمین طیبین کی باادب حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ پاک جو احباب خصوصاً اس سال تشریف لے جا رہے ہیں ان سب کو حج مبرور کی نعمت عطا فرمائے۔ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ ایک استفسار جو ہمارے بڑے ہی محترم جناب حاجی محمد افضل صاحب نے فرمایا، حاجی صاحب ماشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے بزرگ اور ساتھی ہیں، اور بڑی کثرت سے ماشاءاللہ انہوں نے حج فرمائے۔ ان کا سوال حج بدل کے بارے میں تھا کہ حج بدل کیا ہوتا۔ یاد رکھیں جس مسلمان پر حج فرض ہو پہلی فرصت میں حج ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ادا کیا ہے تو آخری وقت آ گیا، مرتے وقت وصیت کرنا لازم ہے کہ میری طرف سے کسی دوسرے کو حج کروا دیا جائے۔ یا حج فرض ہوا ادا نہیں کیا، بعد میں اللہ معاف فرمائے ایسی بیماری آ گئی، ایسا بڑھاپا اور معذوری ہو گئی کہ اب خود حج کے لیے نہیں جا سکتا، کسی دوسرے کی طرف سے جو حج کیا جاتا ہے اسے حج بدل کہتے ہیں۔ حج بدل کے لیے بہتر یہ ہے، ایک شرط تو یہ ہے کہ حج بدل یہ وہی کروائے جس پر حج فرض ہے، جس پر فرض ہی نہیں ہے اس پر کروانا ہی ضروری نہیں۔ ایک ہے حج نفل، جیسے عرض کی کہ حاجی صاحب نے ماشاءاللہ بہت سے حج کیے، اللہ پاک قبول فرمائے، اپنے والدین کی طرف سے کیے، بہنوں بھائیوں کی طرف سے کیے، دیگر یہ حج نفل ہے، اس میں نہ کسی کی وصیت نہ کسی پہ فرض تھا، وہ ایک عبادت ہے حج، آپ کر کے اس کا ثواب جسے پیش کرنا چاہیں وہ پیش کر سکتے ہیں۔ حج نفل الگ ہے، حج بدل الگ ہے۔ حج بدل جس پہ فرض تھا اس نے ادا نہیں کیا، وصال ہو گیا ہے، وفات پا گیا یا معذور ہو چکا ہے، اب وہ اپنا فرض حج کروانا چاہتا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ایسے شخص کو حج بدل کے لیے بھیجے جو اپنا حج فرض ادا کر چکا ہو، یا جسے مسائل حج کا اچھی طرح سے علم ہو، جو حج کے مناسک کو، حج کے ارکان کو، حج کے مسائل کو بہتر طریقے سے جانتا ہو، اسے حج بدل کے لیے بھیجنا لازم اور ضروری۔ اس کے اخراجات جو حج کروا رہا ہے وہی ادا کرے گا، اور حج بدل کے لیے جانے والا جب نیت کرے گا تو وہ باقاعدہ نام لے کے اس کی طرف سے نیت کرے کہ یا اللہ میں فلاں کی طرف سے حج کی نیت کرتا ہوں، یا فلاں کی طرف سے میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں۔ فقہاء نے لکھا اگر وہ نیت کے وقت جو کروا رہا ہے اس کی بجائے اپنا نام لے گا تو اس پر تاوان لازم آئے گا، جس نے بدل کروایا ہے جتنی رقم دی ہے اتنی رقم اس سے لے کر اسے واپس کی جائے گی۔ سو حج بدل میں نیت کے وقت باقاعدہ نام لے کر حج کروانے والے کا نام لیا جائے گا، اس کی طرف سے حج کیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس حج بدل کی وجہ سے جو حج نہ کرنے کا گناہ تھا وہ معاف فرما دے گا اور اس کا وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن جس نے حج بدل کیا ہے کیا اسے اجر نہیں ملے گا؟ یاد رکھیں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، جو حج بدل کروائے گا اس کا فریضہ ادا ہوگا، اور جو اس کی طرف سے کرے گا اللہ اسے بھی اجر عطا فرمائے گا، اللہ اسے بھی ثواب سے محروم نہیں رکھے۔ حج چونکہ بدنی عبادت ہے، بدنی عبادت میں نیابت ہو سکتی ہے، یعنی بدنی عبادت کوئی ایک دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہے، جو بدنی اور مالی دونوں۔ اصل یہ ہے کہ بدنی عبادت میں نیابت نہیں ہے، جیسے نماز کوئی دوسرے کی طرف سے نہیں پڑھ سکتا ہے، روزہ کوئی دوسرے کی طرف سے نہیں رکھ سکتا۔ حج جو ہے یہ مکسچر ہے،
یہ بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ زکوٰۃ کوئی دوسرے کی طرف سے دے سکتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں کوئی کسی کو وکیل بنا سکتا ہے، تو حج میں چونکہ مالی عبادت والا پہلو بھی ہے، اس لیے حج میں کسی کی طرف سے نیابت ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو جی 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 نہیں، کوئی حرج نہیں۔ منا میں جو 11 کی رات ہے، 10 کی رات تو ہماری ہوگی مزدلفہ میں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، 10 والے دن تو ہم نے رات مزدلفہ میں گزرنی ہے، 10 کو ہم نے رمی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، حلق کرنا ہے اور قصر۔ یہ جو رات آئے گی یہ 11 کی ہوگی۔ آپ کا سوال یہ ہے، ہمارے بھائی نے سوال پوچھا کہ اگر طواف زیارت کے لیے گئے ہیں میدان منا سے 10 ذوالحج کو، رات لیٹ ہو گئی، وہاں طواف سے صحیح سے فارغ ہوتے ہوتے فجر ہو گئی، تو کیا اس میں کوئی گناہ تو نہیں؟ یاد رکھیں یہ 11 اور 12 کی راتیں منا میں گزارنا یہ سنت ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ اور اگر طواف زیارت چونکہ عرض کی وہ حج کا رکن اعظم ہے، اور اس میں یہ سارا وقت 10 11 12 تینوں دن اور جو دونوں راتیں ہیں وہ دونوں اس میں داخل ہیں، لہذا اگر اس کے لیے گئے ہیں وہاں تاخیر ہو گئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ واپس منا میں آ کر جو باقی وقت ہے وہ وہیں پر گزارے۔ جی جی اچھا جی جی حج پہ نہیں جی، بالکل نہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ دوسری رائے نہیں ہے، اور اس میں بڑی سخت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے ابتدا میں اس لیے عرض کر دیا کہ عورت پر حج فرض ہی نہیں ہے اگر محرم نہیں ہے صاحب۔ جی حرم کی جو لمٹ ہے نا، وہ وہاں جا کے آپ دیکھیں گے وہ چاروں طرف مختلف ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو آپ کے ہوٹلز وغیرہ ہیں اکثر و بیشتر وہ اس حدود حرم کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن اگر کسی طرف نکل رہے ہیں یعنی وہ چاروں طرف سیم نہیں ہے، ہر ڈائریکشن میں مشرق مغرب شمال جنوب حرم کی حدود مختلف ہیں، اس کو چیک کیا جا سکتا۔ جی 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 تھوڑا سا آگے آپ آ جائیں گے تو آپ کی بات پوری سمجھ آ جائے گی۔ جی اس میں کوئی حرج نہیں، آرام کرتے ہوئے پاؤں میں صرف جوتا ایسا نہیں پہننا جس سے اوپر والی ہڈی جو ہے وہ چھپتی ہو۔ کپڑا اوڑھنے میں حرج نہیں ہے، سارا اگر تھوڑا بہت موسم اے سی وغیرہ ہے اس میں ضرورت پڑ رہی ہے تو اس میں کندھوں تک، چہرے کے اوپر کپڑا مت لے جب حالت احرام میں ہو۔ احرام کی حالت میں سوتے ہوئے بھی چادر یا لحاف وغیرہ اتنا لینا کہ چہرہ بھی اندر کر لینا، سر کے نیچے کر لینا، یہ احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کندھوں تک چادر اوڑھ لینا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے، پاؤں پہ بھی اوڑھنے میں حرج نہیں ہے، جوتا پہننے میں ممانعت ہے، کپڑا اگر آتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی ایک جی حج اکبر والا بھی جو ہے نا جی، یہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے، یہ اسلامی کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ اسلامی تصور غالباً شیخ سعدی یا کسی نے ارشاد فرمایا کہ دل بدستاور کے حج اکبر است۔ اکبر کا لفظی مطلب ہوتا ہے بڑا۔ ہمارا عام یہ تصور ہے کہ جمعے والے دن اگر 9 ذوالحج ہوئی ہے، یعنی جمعے والے دن اگر میدان عرفات میں وقوف ہوا ہے تو یہ حج اکبر ہوگا، اور اگر وہ نہیں ہے تو یہ حج اصغر ہے۔ یہ عام ہمارے ذہنوں میں جو پائی جانے والی سوچ، شرعی طور پر اس کا کوئی تصور نہیں۔ ہر وہ حج اور ہر وہ عبادت جو آپ اخلاص کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وہ منگل والے دن بھی وقوف عرفہ ہے، آپ نے پورے اخلاص سے کیا ہے، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ظاہری اور باطنی آداب سے کیا ہے، اور وہ قبول ہو گیا، تو اس سے بڑا حج اکبر کون؟ اور اگر وقوف عرفہ ہوا جمعہ والے دن، میں وہاں پہنچا ہی حرام کا پیسہ لے کے ہوں، میں وہاں میدان عرفات میں بھی کھڑا کوئی اور کام کر رہا ہوں، تو اس جمعے کے دن کا تو مجھے نہیں کوئی فائدہ۔ لہٰذا یہ جو تقسیم ہے، جمعے کے دن کی ضرور عظمت ہے، جمعے والے دن اگر وقوف عرفہ ہو تو اس کی برکت ضرور بڑھتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن حج اکبر وہ ہوگا اور باقی نہیں ہوں گے، ایسا کچھ نہیں۔ یہ ایک عام ہمارے ذہنوں میں پائی جانے والی تقسیم ہے، شرعاً ایسا نہیں۔ جی 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 جی
جو پہلا ہے قصر والا، وہ تو میں نے عرض کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر ادا فرمائی ہے میدان منا میں. اور قصر کا اصل تعلق حج سے یا میدان منا سے نہیں، وہ ہے سفر سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ 15 دن سے کم چونکہ قیام، ایک بات. اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مکہ الگ شہر ہے، منا الگ ہے، ٹھیک ہے. اور اصول شریعت کا یہ ہے کہ جب آپ سفر پہ ہوں اور 15 دن سے کم آپ نے کسی جگہ ٹھہرنا ہے تو آپ نماز قصر پڑھتے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکمل نماز پڑھی تھی میدان منا میں، جس پہ حضرت عثمان غنی پر اعتراض بھی ہوئے تھے. جو آپ پر نعوذ باللہ آبجیکشن منافقین لگاتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا. اور اس کی وجہ لکھی ہے کہ حضرت عثمان غنی نے مکہ میں نکاح فرمایا تھا. نکاح کی وجہ سے مکہ آپ کا اپنا شہر بن گیا تھا، وہ آپ کا وطن تھا. اس وجہ سے حضرت عثمان غنی نے پوری پڑھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ چھوڑ چکے تھے ہجرت کے بعد، حضور نے اپنا وطن ختم کر دیا تھا، اس لیے آپ نے قصر. نہیں جی، باقی دنوں میں بھی یہی حکم ہے، 9 کو بھی اور باقی. دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ ہاں، بال کا میں نے جی، دونوں وقت بال کٹوانا ضروری ہے. جب عمرہ کر لیں گے، صحیح کر لیں گے تو اس کے بعد بھی حلق کروائیں تو افضل ہے. قصر ہو تو وہ بھی جائز ہے. تو یہاں سے چونکہ ہم نے عمرے کی نیت کر کے جانا ہے، صحیح کے بعد حلق کروانا یہاں بھی لازم ہوگا عمرہ پورا کر کے. پھر جب حج پورا ہو جائے گا تو 10 والے دن بھی قربانی کے بعد پھر سر منڈانا یا قصر کروانا. اور اگر بال نہیں ہے تو بتایا پھر بھی اس طرح ضرور پھیر لینا چاہیے. بچنے کی کوشش کریں، تھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. باقی چہرہ چھپائیں ضرور، خواتین بھی. کوئی غیر محرم نامحرم آئے تو کوئی چیز سامنے کر لیں، چہرے سے ٹچ نہ ہوتی ہو. پردہ ضرور رکھیں. جی 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 بالکل ایسے ہی. اس میں گزارش یہ ہے کہ وہ ہم یہاں سے جب جاتے ہیں مکہ تک وہ سفر کاؤنٹ ہونا ہے. جہاں ہم گئے ہیں وہاں اگر ایک ہی جگہ پر ہم 15 دن رہیں گے تو پھر تو قصر مکمل پڑیں گے. لیکن اگر ایک سے دوسری جگہ شفٹ ہوتے ہیں، اب ان دونوں جگہ میں پورا 92 کلومیٹر کا سفر ضروری نہیں ہے. جب جگہ تبدیل ہو جائے گی تو اس صورت میں پھر وہ مسافر ہی شمار ہوگا. جی 13 کو بھی اسی طرح سے زوال کے بعد ہوگا. اگر 12 کی رات وہیں رہے ہیں تو پھر 13 کو جو ہے وہ رمی کر کے جانا چاہیے. اور اگر 12 کو غروب سے پہلے چلے گئے ہیں تو پھر 13 کی رمی کی ضرورت نہیں. یعنی اگر 13 کو بھی کرنی ہے تو پھر 12 کی رات یعنی 13 والی رات بھی وہیں میدان منا میں رہا جائے، پھر 13 کو زوال کے بعد رمی کر کے پھر جایا جائے. یہ بڑا ہی نا سب سے میرا خیال جو کمپلیکیٹڈ ایشو نا یہ قربانی والا ہے. انڈیویجولی تو پاسبل ہی نہیں ہے، وہاں پہ گروپ میں پھر یہی پرابلم ہوتے ہیں. آپ تو حافظ زیارت کی بات کر رہے ہیں، سر بھی نہیں مڈانا جب تک قربانی نہیں ہو جاتی. اور اگر اس میں ترتیب بدلتی ہے تو پھر دم واجب آتا ہے. لہٰذا اس کا بڑا خیال رکھنا ہے. اس میسج کا انتظار کر لیں، جلدی نہیں کریں. جب میسج آ جائے اطمینان سے رمی کر کے آپ واپس خیمے میں آ جائیں. منا میں خیمے موجود ہیں، آپ خیمے میں آ جائیں، وہیں ٹھہرنا ضروری نہیں ہے. جب آپ کو یقین ہو جائے کہ قربانی ہو گئی ہے پھر آپ سر منڈائیں اور پھر اس کے بعد جا کے آپ طواف زیارت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا